جناب احمد عمر صاحب، جناب مفتی وسیع سلیمان صاحب، ہمارے DIA کے مفتی وسیع میاں خان صاحب، اور تمام مہمانوں میں آئے ہوئے خطولی اور دیگر جگہ سے ائمہ اور ان کے ساتھ ساتھ مدارس کے معتمد اور میرے پیارے بچے اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زیادہ کچھ تقریب میں بات نہیں پاؤں گا کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں، اور بامبے سے ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں جیسی بات میں مٹھاس آتی ہے، لوگ سب نے پیار سے بول دی جاتی ہے، انگلش میں انشاءاللہ۔ باتوں میں یہ بات آئی تھی کہ میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، تو آج یہی کیفیت ہے۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناچیز کی کون سی نیکی کو قبول کیا کہ اس لائق سمجھا کہ امت کے وہ نونہال جن کے سینوں میں اس نے کلام پاک کو محفوظ کیا، اور امت کے وہ سردار جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو، ائمہ کو دیکھ لو، آج ناچیز کو ان کے سامنے بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپارچونیٹی عطا کی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے اپنے وقت میں سے آج کی صبح ہمارے DIA کے لیے اور DIA کے بڑے نونہال حافظوں کے لیے تعاون کی۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے مدرسے کی تمام مینجمنٹ کا اور ان کے اساتذہ کے آج کے پروگرام کو انہوں نے کامیاب کرنے کے لیے بہت ہمارا تعاون کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولوں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سنیں اس شخصیت سے جس نے سوچا اور ان کے بارے میں سوچا کہ جو ہمارے مذہب میں، ہماری قوم میں ایسے بچے ہیں جن کے سینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام پاک رکھا، اور ہم نالائق لوگ جو ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، جب بچے نے نادانی میں کہہ دیا کہ عالموں کو اور حافظوں کو ایسا لگتا ہے کہ انفیریئر کمپلیکس ہوتا ہے، ایکچولی انفیریئر کمپلیکس ہم لوگوں کو ہے کہ ہم عالم اور حافظ نہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ناسمجھی ہے، نادانی بھی نہیں کہوں گا، ناسمجھی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ وہ جو بخاری پڑھا رہا، وہ جو مسلم پڑھا رہا، اس کا درجہ کیا، وہ آسمانوں تک جائے گا، آخرت تک جائے گا۔ ہم بایولوجی فزکس کا پڑھانے والے تو اپنی قبروں میں اپنی کتابیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے کہ نہیں، ہمارے حافظ بچے اور ہمارے عالم اور علماء یہ ہمارے سماج میں بہت اہم جگہ رکھتے ہیں، اور گزشتہ کچھ دشکوں میں انسان کے ماڈرن ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہمارے ذہنوں پہ خود چڑھا ہے کہ بھئی عالم اور حافظ کچھ نہیں کر سکتے، شاید ہم دیکھ نہیں پائے آپ نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو ہمارے امیر احمد صاحب نے اس فکر کو ظاہر کی، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کی مدد سے اور تمام اسکالرس کی مدد سے یہ آج ایک عالیشان شاہکار آپ کے سامنے ہے، جس کی مسجد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ بتائیے، یہ حافظ ہمارے پاس آتے ہیں، بس اس میں سے کچھ حافظ تو ایسے ہیں جو ابھی 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے جڑے ہیں، کچھ 1 سال پہلے جڑے ہیں، کچھ 2 سال پہلے جڑے ہیں۔ کیا یہ کسی بچوں سے کم لگتے ہیں؟ میں نے کئی اسکولیں سنبھالی ہے، میری 5ویں اسکول ہے۔ اگر ایک پروگرام اس طریقے کا ہمیں کرنا ہوتا ہے ہماری اسکولوں کو، تو ہم 2 مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ یہ میرے بچے 2 کی تیاری میں آپ کے سامنے الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گا ثناء اللہ سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے امیر احمد صاحب نے جو آپ کے لیے دبئی سے ایک میسج بھیجا ہے، آپ انہیں پلے کر دیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیتھولک علماء، شاہ ولی اللہ مدرسہ کی مینجمنٹ، اسپیشلی میرا خاص دوست وسیع سلیمان صاحب، پرنسپل عظیم وحید درانی صاحب، ہمارا دینی تعلیم کا ٹیچر مینٹر مولانا ڈاکٹر وسیع میاں خان صاحب، باقی سب ٹیچرز
اور میرے پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امیر احمد ہے، میں کیرلا سے آیا ہوں اور ہم نے یہ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی 2016-17 میں شروع کیا ہے۔ میں اس وقت حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو شکریہ ادا کرنے کے لیے چاہتا ہوں، کیونکہ ان کا انکریجمنٹ میں، ان کا سپورٹ میں ہم کو یہ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی فلت میں اسٹیبلش کرنے کے لیے موقع ملا۔ میں اس وقت اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہم کو یہ زمین دیا، انہوں نے بہت سارا مدد کیا۔ اس زمانے میں 2017 میں سب لوگ سوچ رہے تھے یہ ایسا ایک انسٹیٹیوٹ ہو نہیں سکتے، لیکن حضرت نے مجھے وعدہ کیا، آپ اکیلے چلے جائیے، میں آپ کا ساتھ ہوں، اور ہم لوگ یہ کامیاب کر کے دکھانا ہے سوسائٹی کو۔ آج ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آپ لوگ سب ہمارا انسٹیٹیوشن ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی میں آیا ہوں اور ہمارے بچوں کو ملنے کے لیے اور ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کے بارے میں آپ کو زیادہ نالج لینے کے لیے۔ ہمیں بہت خوشی ہے، پچھلے 4 سال میں ہمارا 10th کلاس کا حافظ بچوں کے لیے 100% پاس کا رزلٹ ملا ہوں۔ یہ سب ہمارا ٹیچرز کا محنت کی وجہ سے ملا ہوں اور آپ سب لوگوں کا دعا اور سپورٹ کی۔ اس کے علاوہ اس سال ہمارا 12th اسٹینڈرڈ میں بھی 12واں کلاس میں بھی 100% رزلٹ آیا ہے۔ یہ حافظ بچہ ایک بار ہمارا ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی سے باہر جائے گا تو وہ خود ہائر اسٹڈیز کے لیے ڈاکٹر بن سکتے، انجینئر بن سکتے، وکیل بن سکتے اور بھی بہت سارا کام کر سکتے۔ دیکھیے، پرانا بچہ ان کا کوئی فیوچر نہیں تھا، ان کو کوئی سوچ نہیں تھا کیا کرنا ہے، لیکن آج کا بچہ آپ دیکھ لیجئے، ان لوگوں کو ایک ڈریم ہے، ایک سپنا ہے آگے جانے کے لیے۔ وہ سپنا پورے کرنے کے لیے ہم سب لوگ ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ اسی لیے تو ہم آپ لوگوں کو یہ میں بلایا ہوں اور آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، کیونکہ ہمارا 4 بیچ کا بچہ 10th کلاس 100% میں پاس ہو کے آیا ہے۔ ابھی ہمارا قوم کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے، اگر ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی بچوں کو بھیجے گا تو وہ لوگ اصلی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کر کے یہ بچہ اسلامی ماحول میں سب پڑھ کے باہر آ جائے گا۔ الحمدللہ ہم لوگ، ہمارا ٹیچرز اور ہمارا پرنسپل صاحب نے بہت کوشش کیا ہے اور ابھی یہ لوگ سکسسفل ہوا۔ حفاظ بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن یعنی اصلی تعلیم اسلامی ماحول میں لے کے آنے کے لیے اصل میں مدرسہ، علماء اور ائمہ کے سپورٹ کی بنا بالکل ہو نہیں سکتے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اسی لیے تو ہم نے سوچا ہم آپ سب لوگوں کو وی میں لے کے آ کے ہم دکھائے گا ہم لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں۔ ایک بار آپ یہ دیکھنے کے بعد ہمیں پورا امید ہے آپ لوگ خوشی ہوگی اور آپ اپنے بچوں کو ادھر بھیجنے کے لیے ریکمینڈ کرے گا۔ دیکھیے، میرا سوچ یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کو آج کے یہ ماحول سے باہر آ کے کامیاب کرنے کے لیے بنا ایجوکیشن سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب لوگ اکٹھا ہو کے مل کے کام کر کے ایجوکیشن میں، تعلیم میں ہمارا بچوں کو لے کے آنا ہے اور ان کو ہائر پوزیشن میں لے کے جانا بہت ضروری پڑ گیا ہے۔ اس سے قوم کو بھی فائدہ ہے، دیش کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم کو ایک اچھے انسان بھی بنانا ہے، ایک اچھا مسلمان بھی ہونا ہے اور اچھا ہندوستانی بھی ہونا چاہیے۔ یہ ڈریم، یہ سپنا اندر رکھ کے ہم بھی یہ میں کام کرتے ہیں۔
मुझे पूरा उम्मीद है अगर एक बार आप लोग हमारा बच्चों से इंटरेक्शन करेगा तो आपको भी उम्मीद हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा बाकी मदरसा बच्चों से थोड़ा अलग है और ये लोग बहुत आगे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों मिल के काम करके कामयाब होगा इंशाअल्लाह। असल में मेरा दिल चाहता है मैं भी आज आपका साथ BAA में होने के लिए, लेकिन मैं अभी तो दुबई में हूँ। इंशाअल्लाह इस साल का हज पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे उधर नहीं आ पाया। मेरा दरख्वास्त है आप लोगों से, आपका दुआ में मुझे भी याद रखिए। इंशाअल्लाह एक मौका मिलेगा तो एक साल के अंदर मैं BAA में आकर, फुलत में आकर, कथौड़ी में आकर आप सब लोगों से मिलने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि BAA को आपका सपोर्ट चाहिए और आपका मदरसा का बच्चा और पड़ोसी जान पहचान वालों से BAA के बारे में बता दीजिए और सब बच्चों को, हाफिज़ बच्चों को हमारा मदरसे में भेज दीजिए और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करूँगा कि ये बच्चों को एक फ्यूचर के लिए कोई रास्ता दिखाने के लिए और इनको दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों में अच्छे तरह लेके आने के लिए हम पूरा कोशिश करूँगा। ये हमारा वादा है। आखिर में मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों का सपोर्ट पिछले इंटरनेशनल एकेडमी को मिलेगी। व आखिर दहवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे अमीर अहमद साहब, चेयरमैन महापर फाउंडेशन, जो केरला से हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैनेजमेंट किया और फिर दुबई में सेटल हो गए, लेकिन फिर हिंदुस्तानी बच्चे और हिंदुस्तानी हाफिज़ की इतनी रही कि अपना वतन छोड़ करके यूपी में इन्होंने ये इदारा कायम किया। मैं अपने जोग्राफी के बच्चों के साथ परसों क्लास में कैलकुलेट कर रहा था, मुफ्ती वसीम खान साहब से भी बातें होती रहती हैं अक्सर, तो मालूम होता है कि यूपी में कम से कम लाखों बच्चा हर साल जो है वो हिफ्ज़ से फारिग होता है। राइट, कई मदारिस में 75 तो डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी। अगर आप हमारे ऑफिस में जाएंगे तो अब तक के हम सिर्फ अपनी पहुँच या पकड़ सिर्फ 10 या 11 डिस्ट्रिक्ट में है हमारा इम्पैक्ट। और हमारे पास से गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर 114 हाफिज़ बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। जो हाफिज़ हैं उनकी उसकी हिफाजत रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से 9 लोग जो है BA BSc LLB कर रहे हैं। 8 बच्चे हमारे जो है इंजीनियरिंग में हैं। उसी के साथ साथ 4 हमारे मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हमारे 14 बच्चे नीट की तैयारी किए हैं, उसके एग्ज़ाम्स लिखे हैं। एक बच्चा रशिया जा चुका है, 2 रशिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, 2 कोटा में है माशाल्लाह से। तो ये हमारे हाफिज़ बच्चे यहाँ से एक मेन स्ट्रीम, यानी एक ब्रिज मिला हिफ्ज़ करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी बात है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मदारिस एज अ मस्जिद आप लोगों को उनको हिफ्ज़ कराना था, आपने वो हिफ्ज़ कराया, अल्लाह का शुक्र। अब उसके बाद उन बच्चों का क्या है, तो ये एक ब्रिज कोर्स हो गया। सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदुस्तानी डेटा उठाया और वो डेटा की स्टडी करी परसों के, और डेटा की स्टडी करने के बाद एक तहमत लगा दी मुसलमान पर कि मुसलमान का बच्चा पढ़ता नहीं, और इसीलिए मुसलमान एक दूसरी अक्सरियत होने के बावजूद हमारे देश के उद्धार में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं कर पा रहे, क्योंकि हायर एजुकेशन में उनके बच्चों की शुमारियत है ही नहीं। वजह ढूंढी गई तो पता चला कि प्राइमरी एजुकेशन नहीं कर पाते। प्राइमरी एजुकेशन ना करने की कई वजह होगी, गरीबी हो सकती है, स्कूलें ना हो सकती है। अब पता चला कि इलाकों में अगर स्टडी करें तो ज़रूरत वजह पता चलेगी कि क्या है। तो अमीर अहमद साहब और उनकी टीम ने इस वजह को जब टटोला
تو اتر پردیش میں معلوم ہوا کہ پرائمری ایجوکیشن نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی بچے مدرسے میں چلے جاتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، جو الحمدللہ ہماری شان و شوکت ہے، ہمارے بچے حافظ ہیں، لیکن کیونکہ نظام اسکولنگ کا نہیں ہو پاتا، اسی لیے وہ حفظ کرنے کے بعد جو ہے پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن، ہائر سیکنڈری نہیں کرنے کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا پاتے۔ سرکار نے اس دور میں اپنا کام کیا، یہ کام کیا کہ سچر کمیٹی نے 74 یا 76 ریکمنڈیشنز دیے کہ اس طریقے سے ہم ہماری مائنورٹیز کو جو ہے اوپر کر سکتے ہیں۔ اس میں سے اس دور کی سرکار نے 72 ریکمنڈیشنز کو قبولا کہ ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ 74 میں سے 72 کو قبولا سرکار نے، جس کی الحمدللہ اللہ ایسی جگہ سے کام کرواتا ہے، یہاں سے امید نہیں ہوتی۔ 76 میں سے 72 کو کہا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں سرکار نے ایک کام کیا کہ جو اسکولیں یہ کہتی تھی کہ آپ بچے کو اپنے اسکول میں جب تک کہ پریویس کلاس، پہلے کی کلاس پاس نہیں کیا ہے، اگلی کلاس میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے، سرکار نے پھر یہ کہا کہ نہیں، اب سے ایسا نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس ٹی سی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے بعد پہلی کلاس 5ویں پاس کیا یا 6ویں پاس کیا اور رزلٹ ہو یا نہ ہو، آپ کو اس کی عمر کے حساب سے اس کی کلاس میں داخل کرنا ہے۔ تو پڑھائے گا کیسے؟ تو سرکار نے سارے اسکولس کو کہا، سرکاری، غیر سرکاری، پرائیویٹ، کہ آپ کو اس بچے کے لیے ایک نصب بنانا ہے کہ سال بھر میں اس کو آپ شروع سے سکھاؤ اور ایک سال میں اس لائق بناؤ کہ اپنے عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اسکولنگ کر سکے۔ ایسے بچوں کو سرکار شالے بہائی آؤٹ آف اسکول کہتی ہے، اور اس طریقے سے شالہ بہائی آؤٹ آف اسکول کو انہوں نے کہا کہ مین اسٹریمنگ کرو۔ وہ سب کے لیے تھا۔ سرکار نے ساتھ ساتھ میں NGOs، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور ٹرسٹ کو یہ بھی کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی قوم کے ادھار کے لیے کچھ کیجیے۔ تو منافات فاؤنڈیشن اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہنمائی سے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کئی ایجوکیشنسٹ اور کافی لوگوں کی رہنمائی سے ڈیسائیڈ کیے کہ چلیے ہم لوگ مین اسٹریمنگ کا کام کرتے ہیں حافظوں کے لیے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہم یہاں محسوس کرتے ہیں اور جو بہت جائز ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم نے دودھ کا جلا چھانٹ پھونک پھونک کے پیتا ہو تو کہاوت صحیح ہے۔ ہم نے انگریزوں کو ہندوستان میں آتے ہوئے دیکھا، بیڑا غرق ہو گیا، ہماری قوموں کا بیڑا غرق ہو گیا، ہماری سنسکرتی کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ہماری ذریعہ معاش کا بیڑا غرق کر کے انگریز چلے گئے۔ تو کون چاہے گا کہ ہم انگریزی ایجوکیشن لیں؟ عزت کی ہے۔ تو ہمارے پاس جتنے عالم اور حافظ کے پریوار کے بچے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اس وقت بھی یہ رہا ہوگا کہ ان کی حفظ کی حفاظت کا کیا؟ اب صرف حفظ کی حفاظت ہی چاہیے؟ حفاظت تو ہمارے قوم کے ایتھوس کی بھی چاہیے، جو ہماری سیکھ ہے، اسلامی سیکھ ہے، اس کی بھی حفاظت چاہیے۔ تو یہ جو ڈر ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں کسی کانوینٹ اسکول میں یا کسی کاسموپولیٹن اسکول میں ایک حافظ جا کر اگر مین اسٹریمنگ کرے تو اس کی حفظ کی حفاظت کیسے ہوگی، وہ دین کو کتنا پال پائے گا یا نہیں پال پائے گا، اس ڈر کی وجہ سے بھی کئی لوگ جو ہے بچوں کو، حافظ بچوں کو حفظ کے بعد اسکول میں نہیں ڈالتے۔ تو یہ ایک سوچ بنی کہ ایک ایسا اسکول کرتے ہیں جہاں پہ سرکار کے برج کورس کو چلایا جائے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے مذہبی ماحول میں چلایا جائے، اور سرکار مذہبی ماحول میں اسکول چلانے کی پوری آرٹیکل 29، آرٹیکل 30 کے تحت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنا مذہب سکھا سکتے ہو بنا کسی فورس سے۔ تو الحمدللہ وہی ہوا، یہ اسکول تعمیر، یہ اسکول کی بنیاد پڑی اور گزشتہ 6 سالوں میں یہ ایک شاہکار کے طور پر آپ کے سامنے ہے۔ لیکن سمندر میں بوند بھی نہیں ہے، میرے خیال سے بوند سمندر ہے، اور اس میں ہم ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ایگزامپل دیا تھا جیوگرافی کی کلاس میں، ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ کتنے بچوں کو ہم امپیکٹ کر پا رہے ہیں، تو ہمارے کیلکولیشن میں یہ آیا کہ ہم 1000 حافظ میں سے صرف 1 حافظ کے اوپر اپنا اثر ڈال پا رہے ہیں، بس لاکھ میں کتنا ایسا بھی آئیے۔ تو ایسے بھی آئیے تو ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، جو ہمارے منافات فاؤنڈیشن کی سوچ بھی ہے کہ کم سے کم 60 گاؤں میں ایسے ادارے ہونا چاہیے تاکہ حافظ بچوں کو اصلی تعلیم سے جوڑے اور ان کے حفظ کی حفاظت ہو اور ہمارے دینی ماحول میں وہ پڑھائی کریں، تاکہ جب وہ دنیا میں جائیں تو بہت بہترین طریقے سے اپنا نمونہ اس طریقے سے پیش کر پائیں کہ پوری دنیا رشک کرے، اور جو دبا ہمارے اوپر لگ گیا ہے اسے ہم دھو پائیں انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ امیر احمد صاحب نے بھی آپ سے وعدہ کیا، ہم پہلا وعدہ اپنے پیرنٹس سے یہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ
ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی ڈرتے ہیں، بہت سے آپ لوگ بھی ڈرتے ہوں گے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھیج کے میرے حافظ کو کھو دیں۔ ہمارا پہلا وعدہ انشاءاللہ آپ سے یہ ہے، اس کی پوری کوشش کی جاتی کہ ہم انشاءاللہ اپنے پاس آئے ہوئے حافظ بچے کی ایک آیت بھی کو بھی کمزور کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اس کی پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ہمارے حفظ کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کو کم سے کم 4 مرتبہ تبدیل کیا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کی رائے کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم تو نالائق ہیں، ہم کو چاہتا نہیں، اللہ چاہے ذرے کو آفتاب کر دے۔ آپ لوگوں کی رہنمائی ہے۔ جب میں پہلے سال میں آیا تھا تو میرے پاس 45 بچے 12ویں کے تھے جو یہاں پر 4 سال سے پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے کافی پیرنٹس جو ہیں عالم اور حافظ سے تو وہ فون کر کے پوچھتے تھے میرے بچے کی حفظ کی حفاظت کا کیا کلام پاک سنا رہا یا نہیں سنا رہا، تو ہم معلوم کر کے بتاتے تھے۔ تو ایک بہار کے پیرنٹس سے ہمارے مناظر اسلام جو ابھی ہمدرد سے BA کر رہا ہے بچہ، اس کے والد جو ہے تو وہ جوتے کا مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سر میں میرے بچے کا حفظ سنتا ہوں، کلام پاک سنتا ہوں فون پر، اس کی یہاں غلطیاں ہیں۔ انہوں نے ایک ہمیں رائے دی، بولے سر آپ لوگ اسکول چلاتے ہیں، چھوٹی سی میری رائے آپ لیں گے؟ ٹھیک ہے، بولے بچے سے کہیے کہ جب وہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا ہے اس کی غلطیوں پر نشان لگائی جاتی ہے، اس طریقے کا معمول اپنے سسٹم میں بھی آپ شامل کریں گے، اس کی غلطیوں پہ نشان لگے اور اس کی غلطیوں کو سدھر رہی ہے کہ نہیں وہ دیکھیں۔ وہ نظم ہم نے لایا۔ پھر ہمارے پورے 55 بچوں سے ہم نے پوچھا آپ 4 سال یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، 10ویں اور 12ویں کر کے نکل رہے ہو، آپ بتائیے کہ ہمارے نظم میں حفظ کو کس طریقے سے ہم مضبوط کریں، حفظ کی حفاظت کو۔ تو ہمارے بچوں کو ہم نے 20 یا 22 سوالوں کے سروے کیا۔ ہمارے بچوں نے کہا، انہوں نے بہت زور دیا کہ سر ہم جو پارٹنرشپ میں جوڑی میں کام کرتے ہیں اس جوڑی کے اوپر پکی نظر ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ہماری جوڑیوں کے اوپر پکی نظر رکھی اور ایک ترتیب بنائی، ایک کھاتا بنایا، شیٹ بنایا،